إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فحمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحزوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني خاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أروى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر للذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا زلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ لوگ سب ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں سے اللہ پاک نے کل
سلسلہ منقطع فرمایا تھا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہم لوگ اب الحمدللہ 24واں پارہ ہے، اور سورت جو ہے سورۃ المؤمن مکیہ، حامیم۔ اب یہاں پر ایک بات کی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی صورتیں بنائی ہیں، ان کے نام رکھے ہیں۔ یہ نہیں کیا کہ 1 2 3، یہ نہیں کیا، بلکہ نام رکھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی سے متاثر ہو کے نمل رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ روم، جب روم فتح ہونا تھا، روم نے فارس کو فتح کرنا تھا، تو ایک بہت اہم بات تھی، یہ سمجھے ناممکنات میں سے ایک بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم رکھ دیا۔ تو یہاں پہ سورہ مومن، آئیے دیکھیں کیوں رکھا گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، قرآن کی ماں سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی جو ہے دل جو ہے قرآن کا وہ سورہ یاسین ہے، قرآن کی سب سے لڑاکا اور جھگڑالو صورت جو اپنے پڑھنے والے کو ہر صورت اللہ کے حکم سے لے کر جائے گی جنت میں، وہ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ اب یہاں سے آتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، حامیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مطلب نہیں جانتا، چونکہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے، اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کی دلہن، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی ہر صورت وہ قرآن کی دلہن کا لقب دیا گیا، یہ کہ قرآن کی یہ دلہنیں ہیں، یہ 7 ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حوامیم، اور ان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ صرف اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ تدبیر کی ہے۔ اب اس میں جو ہے اس پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل فرمائی ہے جو کہ فرعون کی قوم میں تھا، لیکن تھا مرد مومن، جنہوں نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور دیکھا کہ یہ ہر صورت جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بہت نفرت کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب ارادہ ظاہر کیا، تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یہ مؤثر تقریر فرمائی۔ اسی مرد مومن کے حوالے سے سورت کا نام بھی مومن تھا، اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی معاف کرنے والا، یہاں پہ اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے غافر سورت نہیں لکھا، کیونکہ مومن لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو بھی شخص نیک ہو اور اس نے اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ان اللہ شاکر علیم، اس کی جو ہے اس ایفرٹس کو، اس کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبول کیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت 1450 سال سے یہ پڑھا جا رہا ہے، اور مزید جتنے سال قیامت نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی پڑھا جائے گا۔ یہ وہی قرآن ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا۔ تورات کا مطلب قانون ہے، زبور کا مطلب پیپرز ہیں، صحیفے ہیں، نوٹس ہیں، اور انجیل کو یعنی بشارت، گڈ نیوز۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کا یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے نازل کی ہے، اس کا میں حفاظت بھی کروں گا، نہیں۔ آج وہ تمام کے تمام تحریف شدہ کتابیں ہیں، اور جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے قرآن مجید سورت، یہ اس میں ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوا، اور نہ قیامت کی صبح تک ہو سکے گا انشاءاللہ۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی آج آپ دیکھ لینا جس طریقے سے
آپ کے سامنے 75 سال ہو گئے، اور 75 ہی سال ہو گئے کشمیر کے ساتھ ذاتی ہوئے، اور فلسطین کے ساتھ کے حق میں مسلمانوں کے ساتھ ذاتی ہوئے کس طرح سے کفار اپنی بڑی بڑی جیپوں میں بیٹھ کے اور بڑے بڑے ٹینکوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، اور کتنی پرغرور ہستیاں ہیں یہ جو آتی ہیں، جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے اٹھا کے لے جائیں، جس کے ساتھ جتنا مرضی گندا سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج یہ جو فرعون ہے یہ کہتا ہے نا ربکم العلیٰ، اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے زیوروں میں لدا ہوا فرعون اور اس کی بیوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ تم سمجھو کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ تو آج وہ کہتے ہیں نا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آج دنیا میں کوئی فرعون کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ فرعون کے اپنے ماننے والے بھی اگر زندہ ہوں گے تو وہ فرعون کا نام رکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا انجام اتنا بد ہوا کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہوا، اور اس کے آثار، اس کی باقیات آج تک سامنے ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے، یعنی بتوں کی سائیڈ لی، گندی چیزوں کی سائیڈ لی، اور شیطانی ہستیوں کو تھاما، اور پھر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں ایسے سختی کے ساتھ سزا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آثار بھی نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اور اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے، تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں اور تیرے ہو گئے ہیں، ان کی بخشش فرما دے، اور انہیں دوزخ کے جو ہے عذاب سے بچا لے، اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اچھے انسان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، یہاں تک کہ اچھے انسان کے لیے فرشتے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ضائع نہ کرنا، ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اور یہ اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لیے تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں جو نیک ہوں انہیں بھی یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اب دیکھیں نا اس وقت حکومت کس کی ہے؟ جس پارٹی کی بھی ہے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے وہ ہے کہ کوئی بھی کسی وقت ان کا تختہ نہ الٹ دے۔ اللہ تعالیٰ کا تختہ، اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے نا، جو حکومت ہے، وہ دنیا میں کوئی الٹ نہیں سکتا، آسمان میں کوئی الٹ نہیں سکتا۔ اللہ اس فکر سے آزاد ہیں، صمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پوری دنیا، کسی نے سوال کیا، کسی فرشتے نے شاید سوال کیا یا کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ اگر یہ ساری دنیا مل کر تیرے خلاف ہو جائے تو آپ کریں گے کیا؟ یعنی ان سے کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا اور بھی کوئی جواب دے دیتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اچھوتا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بڑے لشکر ہیں، میری بڑی چراغ گاہیں ہیں، میری اتنی ساری چراغ گاہیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، جن کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے، یا جو صرف مجھے پتہ ہے۔ ان میں سے ایک چراغ گاہ میں سے ایک بلا کو نکالوں گا اور کہوں گا ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کھا جا، تو وہ کھا جائے گی اور اس میں کچھ دیر بھی نہیں لگے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے کہ کون ان کو کیا کہہ رہا ہے، کون ان کی تعریف کر رہا ہے یا کون ان کی برائی کر رہا ہے، اللہ کو ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ کر، یعنی برائیوں سے مراد دوزخ کی تکلیفیں بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں کی ہوئی برائیاں بھی۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کی ہوئی برائیوں کے انجام سے بچا لے، یعنی ان برائیوں کو معاف فرما دیجئے۔
اور اس دن جسے تم نے برائیوں سے محفوظ کر دیا، اس پر تم نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اما عائشہ صدیقہ نے، جن کا احسان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت، بہت سی حکمت سمجھ آ جاتی ہیں۔ جیسے اما عائشہ صدیقہ واحد بیوی ہیں جن کی 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اللہ کے نبی سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے یعنی بیٹی تھی، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آیا کہ پورا قرآن، پورا شریعت نازل ہونی تھی، اور عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں جو مردوں سے کرتے ہوئے، غیر مردوں سے کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کو جا کے عورتیں بتاتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے اس کا حل پوچھ کے نا مسئلے کا بتا دیتے تھے، بتا دیتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جب انسان کا چھوٹی عمر میں دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر فکر سے پاک ہوتا ہے، اور تمام کے تمام جو ہے نا انسان کی صلاحیتیں وہ بہت اچھی حالت میں ہوتی ہیں۔ علم کو یاد کرنا اور اس کو اپنے سینے میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے اس چھوٹی عمر میں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور تم انکار کرتے تھے۔ اب کافر سامنے آگ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بیزار ہو رہے ہیں کہ ہائے اللہ، ہم اس آگ میں جائیں گے، دل ان کے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تم بیزار ہو رہے ہو نا کہ کسی طرح تمہیں بچا لیا جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھی تب تم سے بہت بیزار ہوتا تھا جب تمہیں پکار کے نبی بلاتے تھے اور اچھائی کی باتیں کرتے تھے، اور تم ان کو بیزاری دکھاتے تھے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ کی موت سے مراد تو پیدائش سے پہلے کا وہ وقت ہے جب انسان وجود میں نہیں آیا تھا اور عالم ارواح میں تھا اور اس وقت گویا مردہ تھا۔ دوسری موت سے مراد وہ موت ہوگی جو زندگی کی آخر میں ہم سب کو آئے گی، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم بڑے برے ہیں، اب دوزخ سے نکلنے کا راستہ ہے؟ جواب دی جائے گا تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، تم یہ کہتے تھے کہ اللہ واحد نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے بت بھی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے، اور اگر جب کوئی کہتے کہ ہاں بھائی اللہ کے بھی شریک ہیں تو تم کہتے ہاں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے جس کی شان بہت اونچی ہے اور جس کی ذات بہت بڑی اور بلند ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہوتا ہے۔ لہٰذا یعنی جو شخص جھک جاتا ہے نا اپنی کم مائیگی کا اور اپنی کم حیثیت کا اقرار کر لیتا ہے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ نصیحت کا خوب اثر ڈالتے ہیں اور وہ نصیحت کو خوب قبول کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں بد باطن ہو اور جو خود ہی سوچتا ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں اپنی تدبیر سے سارے کام سنوار لوں گا، تو وہ اللہ کی طرف کبھی رجوع نہیں ہوتا۔ لہٰذا اے لوگوں، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں پہ سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ہم روز سوتے ہیں، ابھی سو کر اٹھے ہیں نا سارے، یعنی سیری کھانے کے لیے، تو جو نیند ہوتی ہے وہ عارضی موت ہوتی ہے، یعنی موت سے زندگی کا سفر ہم نے اور زندگی سے موت کا سفر روز کرتے ہیں۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بات چاہیے آج؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہاں تو للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار کہ آج پھر فرمایا جائے گا آج کس کی، کہا جائے گا کس کی بادشاہی آج؟ جواب ایک ہی ہوگا، صرف اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈرائیے جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے، یعنی روز قیامت۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ جب ہم آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اشارہ کرتے ہیں نا
اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چوری کو بھی جانتا ہے. یا بعض دفعہ ہم نا کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں چراتے ہیں دوسرے سے, اللہ تعالیٰ ان چوریوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے. اللہ برحق فیصلے فرماتے ہیں, اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے. وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے, یعنی عاد و سمود, اور زمین میں چھوڑی بھی یادگاروں کے اعتبار سے بھی کہ انہوں نے بڑے بڑی 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 پہاڑوں میں تراش کے گھر بنائے تھے, پورے گھر بنے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر. کتنا مشکل ہے کہ, لیکن ان کے پاس طاقت بہت تھی. پھر اللہ, اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا. یعنی بت پرست تھے, اپنے اپنے نبیوں کا بڑا دل دکھایا انہوں نے, کہنا نہیں مانا, اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے, تو یہ انکار کر دیتے تھے, اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لے لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا, سزا دینے میں بڑا سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور بڑی واضح دلیل دے کے فرعون, حامان کون تھا, اس کا وزیر تھا فرعون کا. اور قارون کون تھا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, یہ چچا تھے. کہیں لکھا چچا زاد بھائی تھے, کہیں لکھا چچا تھے. اور یہ قارون کے پاس جتنا مال و اسباب تھا, کئی کئی زور اور لوگ جو تھے نا, وہ چابیوں کے پورے پورے, وہ جو ہے ایک رسی میں چابیاں پروئے ہوتی تھی, اور وہ کئی کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے. اتنے اس کے خزانے تھے. قارون کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے. اور یہ قارون نے اور انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جادوگر ہے, لیکن جھوٹا جادوگر ہے. پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس زمانے میں بھیجا تھا جہاں فن جادوگری بڑی عروج پہ تھی, فن جادوگری عروج پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جادو سے ملتے ملتے معجزے دے کے بھیجا. اپنے ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو ہاتھ ید بیضا ہو جاتا تھا, بالکل صاف ستھرا اور دودھی سفید, جیسے روشنی نہیں نکلتی اس طرح. اور پھر جب واپس اپنے اس میں ڈالتے تھے اپنے بغل میں, تو پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب اپنے عصا کو پھینکتے تھے زمین پہ تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر آگے جو ہماری طرف سے آئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو, ان کی عورتوں کو زندہ رکھو, کیونکہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری خدائی کو ختم کر دے گا. اس نے کیا کیا, یعنی انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں یہ قبطی تھا نا, قبطی نسل کا تھا, قبطی یا کپتی جو بھی تھا, اس کی نسل تھی فرعون کی. تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. اور بنی اسرائیل کون ہے, اسرائیل سے مراد اللہ کا بندہ, اور اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل دیا تھا, یہ اعزاز دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12 بیٹے, جن میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے, اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. تو یہ سارے آپس میں اللہ بھائی تھے. تو یہ سب کے سب بنو اسرائیل تھے, یعنی حضرت یعقوب کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے. بنی اسرائیل جب کہتے ہیں تو حضرت یعقوب کے بیٹوں کا. اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. اب یہ کیا کہتا تھا, سارے بنو اسرائیل کے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے انہیں مروا دیتا تھا کہ کہیں اس میں کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری خدائی کو ختم کر دے. تو حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکیں. لیکن دیکھیں اس سب ماحول کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فرعون کی خدائی کو تہس نہس کیا اللہ کے حکم سے. اور فرعون نے کہا لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں. اب موسیٰ کو کیا کہا فرعون نے, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی کروائی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرعون کے منہ پہ ایک اور تھپڑ مارا کہ اس پرورش بھی اپنے دشمن کے گھر میں ہی کروا دی. لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اتنے بڑے نبی ہیں اور یہ تو میری خدائی کو وہ کہیں ختم نہ کر دیں, تو اب کہہ رہا ہے لاؤ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں. اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے, یعنی آخری موقع دے رہا ہوں, رب کو پکار لے, یعنی اپنے رب کو پکار لے اگر اس نے بچنا ہے تو. مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا, یعنی تمہیں اللہ کی طرف لے آئے گا, یا زمین میں فساد برپا کر دے گا. اور موسیٰ نے کہا کہ میں تو ہر اس متکبر سے, یعنی غرور و تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا, اسی کی پناہ لے لی ہے. یعنی اور جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یعنی جب وہ سچے دین کا پیغام عام لوگوں کے پاس لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام, اور تو بہت سے لوگ ان پر ایمان لانے لگے, تو فرعون کے لوگوں نے یہ تجویز دی
کہ جو مرد ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں غلام بنا کر ان سے خدمت کی جائے۔ یہ حکم ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی دیا گیا تھا اور اب سزا کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ اور بیٹوں کو قتل کرنے کا منشا ایک تو یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی نسل ہی نہ پھیلے، جیسے جینوسائیڈ ابھی ہو رہا ہے نا، فلسطین میں کتنے بچوں کو، کتنے ہزار بچوں کو مار دیا۔ 1000 کتنی دفعہ اگر آپ نے پیسے گننے ہو نا تو تب بھی آپ کو دیر لگتی ہے نوٹ گنتے گنتے ہزار کے، کہ 1000 اتنی مشکل سے ہوتا ہے۔ کتنے ہزار بچوں کو مار دیا ابھی ان 3 4 5 مہینوں میں، اللہ، اور کہ نسل ہی ختم ہو جائے۔ اور بیٹوں کو قتل کرنے کا منشا ایک تو یہ تھا کہ ایمان لانے کے والوں کی نسل نہ پھیلے، دوسرے عام طور سے انسان کو اپنے بیٹوں کے قتل ہونے کا زیادہ صدمہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ ایمان لاتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے بیٹے نہ قتل ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کافروں کی اس طرح کی تدبیریں آخرکار ناکام ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہی غالب ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آخرکار فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو فتح ملی۔ اب یہاں سے وہ ذکر آتا ہے جو سورت کا نام ہے سورۃ المومن۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اور فرعون کے خاندانوں میں ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور یہ صاحب کون تھے ان کا نام قرآن کریم نے نہیں لیا۔ بعض روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کا نام، یعنی چچا زاد بھائی تھے، فرعون کا کزن تھا اور ان کا نام شمعان تھا، واللہ عالم۔ یہ سب کے سب روایات ہیں۔ راجے قول کون سا ہے؟ تقی عثمانی صاحب کی جو ہے آسان تجوید پر آسان ترجمہ قرآن پڑھ رہی ہوں، لیکن اس میں راجے قول نہیں لکھا، راجے کہتے ہیں اتھینٹک کو۔ بول اٹھا، اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، نشانیاں لے کے آیا ہے، معجزات لے کے آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، یعنی تم اسے قتل کیوں کر رہے ہو؟ اگر تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو وہ سچے نشانیاں لے کے آئے، اور اگر خدا نخواستہ جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ انہیں پہ پڑے گا، اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گی، یعنی جو تمہیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں یقیناً وہ تم پہ آئے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ یہ تقریر سنا رہی ہوں ایک مومن شخص کی جس کا ذکر قرآن میں مومن کے نام سے آیا۔ اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا یہ تقریر ہے پوری کے پوری۔ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ یعنی فرعون نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص ایمان لے آیا تھا، اس نے کہا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے تم پر ویسے ہی دن نہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے کہ جو ازلی دشمن تھا اور مسلمان ہو گیا تو اللہ نے اس کے نام سے قرآن کو سجا دیا، اس کے ذکر سے قرآن، یعنی اس کا ذکر سج گیا قرآن میں آ کے۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے تم پر ویسے ہی دن نہ آ جائے ویسے ہی دن نہ آ جائے جیسے بہت سے گروہ پہ آ چکا ہے، یعنی قوم عاد، قوم سمود وغیرہ پہ، اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد اور سمود کا، اس کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا۔ اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور اے میری قوم، یعنی اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں جو تم پر مشکل آتی ہے مما کسبت، وہ تم نے خود کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری فطرت میں نہیں کہ میں کسی کو ایسے نقصان پہنچاؤں۔ اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخو بکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اسی مومن کے الفاظ ہیں جسے اللہ نے اسی طرح قرآن کا حصہ بنا دیا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ اور حقیقت یہ کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، اور تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں۔ یہ خطاب فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کو ہو رہا ہے، اور قبطیوں کا ہدایت کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، یعنی اول تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوتی کا
یہ لوگ انکار کرتے رہے، اور جب ان کی وفات ہو گئی حضرت یوسف کی تو ان کے کارنامے یاد کر کر کے تم نے یہ کہا کہ اگر وہ رسول تھے بھی تو اب ان جیسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح آئندہ بھی کسی پیغمبر کو ماننے کا دروازہ تم نے بند کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر تو وہ رسول تھے تو بس اب وہ گزر گئے، اب تو دوبارہ کوئی ہم پر رسول نہیں آ سکتا. یعنی وہ نا امید ہو گئے. یہ قبطیوں کے اور فرعون کا حال ہے، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں. یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے. اس طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی ان کو سنورنے کا موقع ہی نہیں دیتا اللہ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کے اندر بڑا ہی گند ہے. ہر چیز جا کے نا ایمان بھی اندر جا کے نا گندی بنے گا ان کا. یعنی ان کے اندر اتنا، یعنی کسی اچھی بات کو قبول ہی نہیں کرنے کے تیار. اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا، اے حیوان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان رستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے رستے ہیں. پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور یقین رکھو میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. یعنی اللہ کو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہوں. اس طرح فرعون کی برت کرداری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی، اور یعنی وہ سمجھتا تھا میں بالکل صحیح باتیں کر رہا ہوں، اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا. یعنی اس کی نفسانی خواہشات، فرعون کی نفسانی خواہشات نے اسے سیدھے راستے پر چلنے سے روک رکھا تھا، اور اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. اس طرف اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو. اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا، اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے جاؤں گا. یہ وہی مومن کا ذکر ہے. اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو آخرتی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے. اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. اور اے میری قوم، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر 2 روٹیاں کھا لیں تو اگلا کہے گا کہ کھائے ہی جا رہا ہے جب سے آیا. وہاں پر کوئی تانا دینے والا نہیں ہوگا، جتنا مرضی کھاؤ. اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اس کا بدلہ برائی برابر کا بدلہ دیا جائے گا. اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ خوبصورتی کی بنیاد پہ، نہ عقل کی بنیاد پہ، نہ حسب نسب کی بنیاد پہ، نہ قبیلے کی بنیاد پہ میں کسی کو بھی جنت ان چیزوں پہ نہیں دوں گا، بلکہ میں دیکھوں گا کس کا دل بالکل صاف ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور جو نیکی پر رہتا ہے وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. اور میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے. اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے. سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یعنی یہ تمہارے جو بت ہے نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی دعوت دی جائے، ان کی طرف کسی کو بلایا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں، یعنی آگ کے رہنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو خود ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے پوجنے کی دعوت دیں اور اپنی عبادت کی دعوت دیں. اور یہ مطلب بھی ہے ممکن ہے کہ جن کو تم پوجنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ اس کے ہرگز لائق نہیں ہے کہ ان کو پوجا جائے. غرض تو ان قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے منصوبے بنا رکھے تھے اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا. آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جائے گا، اور جس دن قیامت آ جائے گی یعنی آگ کے خیمے ہوں گے، آگ کی کناتیں ہوں گی ان کے اوپر. اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو. اور ابھی بھی عذاب میں یعنی قبر میں ان کی عذاب ہو رہا ہوگا، اور ان کی قبر آگ سے بھر دی ہوگی. وہ دائیں طرف جائیں آگ، بائیں طرف جائیں آگ، سامنے جائیں آگ، پیچھے جائے آگ، وہ آگ میں بیٹھے ہیں، آگ ہی ان کا بچھونا ہے. اور جب وہ روز قیامت جب فیصلہ ہوگا تب بھی انہیں آگ ہی میں جانا ہے. اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ یعنی ہم نے تمہیں اپنا بڑا مانا ہوا تھا، تمہیں اپنا پیر مانا ہوا تھا، آج تم ہمارا بوجھ کم کرو گے، عذاب کو تھوڑا سا عذاب کا
کی سزا تم خود برداشت کر لو، ہمیں تھوڑا سا بری کر دو۔ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم سبھی اس دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، یعنی ہم تو خود کون سا آسانی میں ہیں، ہم بھی اسی مشکل میں ہیں۔ اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے دعا کرو وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے، یعنی یہ دروغہ جہنم سے کہیں گے مالک سے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ کسی دن تو ہمیں تھوڑا سا سکون دے دے، عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے بے شک آتے تو رہے تھے۔ وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام آخرت جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اسی وقت جہنم کے دروغہ کہیں گے کیا الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا نہیں تھا کہ جہنم کی طرف مت بڑھو، جہنم کا سودا مت خریدو، یہ سودا یقیناً خسارے کا سودا ہے۔ کہتے ہیں آیا تو تھا بتانے والا، تو اللہ تو وہ کہتے ہیں تو اب جو تم ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں کمی کر دو، تو جہنم کے دروغہ کہیں گے اب تم ہی دعا کرو، ہم نہیں کر رہے۔ یقین رکھو ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، ان کے اس کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ ہوگی۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی۔ لہٰذا اے پیغمبر صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی بات، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑھاتے رہتے تھے، حوصلہ دیتے رہتے تھے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یعنی ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے کہ ہر دور میں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے موجود رہے، اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنے والے، ان کی رسالت کو نہ ماننے والے ہر دور میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھ لیں میں نے ان کے ساتھ ان کا انجام کیسے کیا، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلکہ جہاں پر ہمارے درمیان جو لوگ بیچارے دکھی بیٹھے ہیں ان کے لیے اللہ کا میسج اور پیغام ہے کہ اے لوگوں یا اے پیغمبر صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پہ استغفار کرتے رہو، اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ یقین جانو جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں پیدا کر دیا، لیکن اس سے بھی بڑا کام آسمان زمین کو پیدا کرنا وہ بھی میں نے کیا، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک بنایا، اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور آپ دن میں 100 دفعہ ضرور استغفار کرتے تھے، اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم والا اور غیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے، نافرمان اور فرما بردار برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور نابینا اندھا اور بینا جو ہے آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وہ اور بدکار برابر ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری یہ ڈیویژن نہیں ہے کہ جو نیک لوگوں کو بروں جیسا اجر دوں۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شخص کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں عمدہ چلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہیں اتنی باتیں بتا رہا ہوں، اتنی چیزیں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اتنے ثبوت دے رہا ہوں، لیکن تم پھر الٹ اوندے منہ چلے جا رہے ہو۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو اوندے چلے تھے، جو پہلے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور آسمان کو یعنی زمین کے لیے
اللہ تعالیٰ نے پوری زمین بنا کر اس پہ پورے کناروں پہ نا پہاڑوں کو کھڑا کر دیا تاکہ زمین بیلنسڈ رہے، کبھی الٹے نہیں۔ اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور آسمان کو ایک گنبد، آسمان دور سے ایک گنبد جیسا ہے نا، اور تمہاری صورت گری کی، یعنی تمہاری صورتیں بنائی ماں کے پیٹ میں، اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ یعنی اللہ نے جتنے جانور رکھے ہیں وہ سب پاکیزہ، کھانے والے جانور وہ سب پاکیزہ رکھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں یہ والی، اللہ تعالیٰ نے شیر کو، کتے کو، سور کو حرام کیا کیونکہ وہ پاکیزہ نہیں ہے نا، وہ پیروں سے کھاتے ہیں اپنے۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دیجئے مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی واضح نشانیاں آ چکی ہوں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جسے تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ یعنی اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یہ تمہارے بت یہ تو اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور مجھے یہ حکم دیا کہ اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، یعنی وہ والا مادہ تولد جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ پہلے ہم رزق کھاتے ہیں تو پیٹ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک منی کا ٹپکا بنتا ہے جو کہ اگر ہمارے ہاتھ پہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ہمیں دھوئے بغیر قرار نہیں، ناپاک اور گندا نطفہ، اور پھر جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو پھر وہ جمع و خون بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں سما نقصوہا، اس میں ہڈیاں چلا دیتے ہیں، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ میعادت تک پہنچو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 5 سال میں بعد مر جاتا ہے، کوئی بڈھا ہو کے مرتا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو مشکل نہیں ہوتی کوئی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہوں؟ کون کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، یعنی کون ہے جو اس کو اتنا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے یعنی ایک سوالیہ نشان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ شیطان ان کو ورگلاتا ہے اور یہ خود بھی شیطان ہی بنے رہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، چنانچہ انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، لگ جائے گا، جب ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے اللہ کے سوا تمہارے وہ معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ لات و عزا منات کو، بلاؤ یعوق یاغوث حبل اور بال کو۔ اللہ تعالیٰ، اور آج کل کے جو ہیں جن کے لیٹسٹ جو بت ہیں، رام اور شری کرشنا اور کالی دیوی اور ہنومان، اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو بلاؤ مدد کے لیے اپنی، وہ سب تو ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت جھوٹ بول جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک کا ارتکاب ہی نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے اور ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھلا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا۔ اور یعنی کتنی دفعہ ایسے وقت آتے ہیں نا، زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو یہ سب کے سب ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور وہ کچھ ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں ابھی نہیں بتائے۔ اور کہیں اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کے آ جائے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اسی موقع پہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔
اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نت نئے معجزے دکھانے کی فرمائش کرتے تھے، اور یعنی شکل قمر کا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، اللہ نے کر کے دکھا دیے، پھر کہا کہ یہ مردہ گو بولے اور مردہ گو کو زندہ کرو، تو نہ صرف وہ زندہ ہوئی بلکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ تعالیٰ کی خود معبودیت کا اقرار بھی کیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، یہ سب کے سب جو ہیں معجزات تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پیغمبر کو تنگ نہ کرو، وہ وہی معجزہ دکھائیں گے جو ہم کہیں گے، اور مقصد سوائے وقت گزاری کے کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے کئی معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانے پر یہ تیار نہیں ہے، اس لیے یہاں ان کو دینے کے لیے جواب سکھایا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اپنے اختیار میں اور بس میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھایا جاتا ہے، اس لیے آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے میں تمہارے نت نئی فرمائشیں جو ہیں ان سے پورا کرنے سے معذور ہوں۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں جو زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کے آئے تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا، یعنی قیامت نے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو سب کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ خبردار رہو، اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحامیم السجدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی یعنی قرآن کی دوسری دلہن ہے۔ یہ سورت اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جس سے ہم آمین کہتے ہیں، یعنی عروس القرآن کی دلہن ہے یہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ جو باتیں ہمیں نیکی کی بتانا چاہ رہے ہیں نا وہ ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے، ہمارے کان بہرے ہو گئے، ہم نہیں سن رہے، اور ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، یعنی وہی یہودیوں والا جواب کہ ہم تو آلریڈی جو اچھی باتیں تھیں نا وہ اپنے دل میں لے چکے ہیں، اب ہمیں مزید اچھی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف کر لو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے، یعنی شرک کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ البتہ ہم زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہم زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ کہ ہمارے مال کو پاکیزہ کر دے گا۔ ہم زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ پلر آف اسلام ہے، اسلام کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت پکڑ ہے ان باتوں کو نہ ماننے پہ۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا ہی نہیں ہے۔ کہہ دو کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور اس میں برکت ڈال دی۔ زمین میں برکت ڈالنے کا مطلب یہ کہ اس میں مخلوقات کے فائدے کی چیزیں پیدا فرما دی، اور ایسا نظام بنا دیا کہ وہ زمین سے ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں نکلتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں پانی زمین سے ہی نکلتا ہے نا، اس کے علاوہ آپ کی سبزی پھل سب کچھ زمین سے نکلتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس نے زمین میں اچھا کہہ دو کیا تم واقعی ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اس میں برکت ڈال دی ہے، اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں، سب کچھ 4 دن میں، 2 دن میں زمین میں، اور پھر یہ یعنی 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین ایچ اینڈ ایوری تھنگ بنا دی، اس میں دریاؤں کو چلا دیا، سمندروں کو چلا دیا، پہاڑوں کو لگا دیا، اور گفاؤں کو بنا دیا، صحراؤں کو بنا دیا، جنگلوں کو بنا دیا، آسمان زمین بنا دیے، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ یعنی یہاں پہ ہے کہ اس جملے کا 2 مطلب ہے، ایک یہ کہ جو لوگ بھی زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوال کریں ان سب کے لیے یکساں یہ جواب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والوں میں سے مراد وہ ساری مخلوقات ہیں جو زمین سے غذائیں حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا جانور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی، یعنی فرمانبردار بن کر آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم تو خوشی خوشی آ رہے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مادہ پیدا فرمایا جو دھوئے کی شکل میں تھا، پھر 2 دن میں اسے 7 آسمانوں کی صورت میں تبدیل فرما کے اس کا مستقل نظام قائم کر دیا۔ چلے آؤ کا مطلب ہے ہمارے حکم کے تابع دار بن کے آؤ، تمہارے اندر یہ قدرت پیدا نہیں کی گئی کہ تم ہمارے تکوینی احکامات کی مخالفت کر سکو، لہٰذا اگر تم خوشی سے نہیں چاہو گے تو زبردستی تمہیں کرنا وہی ہوگا جو ہمارا حکم ہوگا۔ تکوینی معاملات یہ ہیں کہ کس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، کس کو کتنا اناج ہوگا، کس کی موت کب آنی ہے، فیوچر کے معاملات۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا۔ ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا، یعنی تاروں سے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترنے سے پہلے آسمان محفوظ نہیں تھا، شریر جنات اور جو ہے شیطان جاتے تھے اور اللہ کی خبریں سن لیتے تھے جو فرشتوں سے باتیں کرتے تھے، اور پھر دنیا میں آ کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور کہ مطلب کسی ایسے شیطان صفت کو، نجومی کو، کہ اس کے ساتھ آگے یہ ہوگا، اور وہ جا کے لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ اس طرح اللہ سے ان کے رابطے توڑوا دیتا تھا اور وہ انسانوں کو ہی خدا مان لیتے تھے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد اور سمود پہ نازل ہوا تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر آگ کا قصہ تو یہ یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی نبی بنانے کو ملے، اگر جس سردار کو ہم کہتے اس کو نبی بناتے یا کوئی فرشتہ آتا یہاں پر اللہ کا پیغام لے کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس کو نبوت تم چاہو گے اس کو نہیں ملے گی، جس کو میں چاہوں گا اس کو ملے گی۔ پھر آگ کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناک تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہنا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، وہ یعنی قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہہ رہی ہوں نا کہ انگلی کے پوروں سے پورے درخت کو کھاڑ کے پھینک دیتی تھی۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی، 8 دن 7 راتیں آندھی چلی، ان کے سر آپس میں ٹکرائے اور بھیجے اڑ گئے، ان کے سر آسمان پہاڑوں سے ٹکرائے اور بھیجے اڑ گئے۔ اس طرح زمین میں گرے پڑے تھے جیسے سوکھے تنے کھجور کے، تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رخصت کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ یہ بس پارا ختم ہونے والا ہے۔ رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا رستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے سیدھا رستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندر رہنے کو زیادہ پسند کیا، چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے پکڑا جو سراپا ذلت تھے۔ یعنی کیا ہوا کہ اپنے نبی سے کیا انہوں نے کیا، صالح علیہ السلام سے کہ سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو جس کی جسامت 40 ہاتھ کے قریب ہو، یعنی اتنی بڑی، اور آتے ساتھ وہ بچہ بھی دے، پریگننٹ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسی کیا، اور اللہ نے کہا یہ میری ناقۃ اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو پیار سے تو ہاتھ لگاؤ لیکن اس کے ساتھ تشدد نہیں کرنا، برا سلوک نہیں کرنا۔ اور ایک قذار نامی آدمی نے ایک عورت کے چکر میں جس کے بڑے مویشی اور ڈھول ڈنگر تھے، اس نے
نے کہا اس کو مار دو کیونکہ یہ ہمارے ڈھور ڈنگر کو نا، ہمارے ڈھور ڈنگر جو ہے نا، ہمارے یہ جو مویشی ہیں یہ اس اونٹنے سے ڈرتے ہیں. تو اور قزار نے اس کی نا کوچے کاٹ دی، یعنی پیر کاٹ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو شک کر کے اس کو اور اس کے بچے کو واپس لے لیا. اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیا تھا ان کو ہم نے نجات دے دی. اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوگا انشاءاللہ کہ ہاتھ کہیں گے کہ انہوں نے ہم سے چوری کی تھی، شرمگاہ کہے گی کہ یہ انہوں نے ہم سے زنا کیا تھا. سارے اعضاء بولیں گے، زبان کو تالا لگ جائے گا. وہ اپنی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ اور وہ کہیں گی کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دے دی تھی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جائے گا. یعنی ہماری جسمانی اعضاء یعنی زمان کے علاوہ باقی سب بولیں گے. اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں. لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم ہی نہیں ہے. تم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کو ہماری باتوں کا نہیں پتا. اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا. اگر تم کہتے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اگر تم ہر موقع پہ گناہ کرتے ہوئے ڈر جاتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میں تمہیں 2 جنتیں دیتا، ایک تمہاری سیرگاہ اور ایک تمہاری رہائش گاہ. اور ایک سب سے ادنا جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی. اب سوچ لیں. تو فرمایا کہ اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہے، خسارے میں. اب ان لوگوں کا حال یہ کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے معذرت قبول ہوتی ہے، اب یہاں نہیں. اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہیں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا. یعنی شیطان نے کیا کیا؟ ان کو ہر گناہ پر یہی کہا کہ تم بہت صحیح کر رہے ہو. پھر فرمایا چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ بعض احمق کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ کوئی گناہ چھپ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا. اس وقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہ کا کوئی نہ گواہ ہوگا، نہ اور گواہ ہے، اور نہ معاذ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چلے گا. ان کو وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا گواہ ہی ہے. خود ان کے جسم کے یہ اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، صرف اللہ ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے جسم کے اعضاء. اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو. یعنی جب اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی تو تم شور مچانا شروع کر دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو. اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی. اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان جنات اور انسانات دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دے کہ وہ خوب ذلیل ہو. یہ جہنم میں جا کے کہیں گے. دوسری طرف جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو. کیا فرمایا؟ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم کسی فکر میں نہ رہو، نہ خوف کرو. دنیا میں انسان کے جو ساتھی اسے دین سے غافل کر کے گمراہ کرتے رہے وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور وہ شیطان جو اسے بہکاتا رہا وہ بھی ان باتوں میں داخل ہیں. ان دونوں کے بارے میں دوزخی یہ کہیں گے کہ مجھے یہ گمراہ کرنے والے نظر آ جائیں تو میں انہیں پاؤں تلے رون ڈالوں. ہم دنیا والی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت والی میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ جو چیز جو تمہارے لیے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیزیں تمہارے لیے ہر وہ چیز تمہارے لیے ہی ہے جو تم منگوانا چاہو. یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بہت ہے. یعنی جو تم آرڈر کرو گے تمہارے سامنے آئے گا بغیر بل کے، جس کی رحمت بھی کامل ہے. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں سب سے اچھی بات کس کی؟ جو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. یعنی کوئی تمہیں مارے تو تم پیار سے اس کو جواب دو،
اس کے لیے حق میں بہتر، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی قمیص پر پیشاب لگ جائے یا گندگی لگ جائے یا گٹر کا پانی لگ جائے تو اس کو آپ پیشاب سے یا کسی گندگی سے نہیں دھوئیں گے، بلکہ اس کو آپ صاف پانی سے دھوئیں گے، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے۔ وہ دیکھتے ہی نتیجہ یہ ہوگا جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، وہ دیکھتے دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو دنیا میں، ایسا کرو کہ تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ جس کے اور تم کہ جنت میں جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، وہ دیکھتے دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا بغض ختم کر دیں گے اہل جنت کے۔ اور وہ یہ بات صرف انہیں کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہوں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبوں والے، یعنی جنت میں اگر دو دوست چلے گا یا دو پڑوسی چلے گئے لیکن وہ ہیں نیک، جنت میں گئے لیکن ان کا آپس میں تھوڑا سا چل رہا تھا لڑائی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دونوں دلوں میں سے ایک دوسرے کی بغض اور رنجش کو نکال دیں گے۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی کچوکے سے مراد ہے کہ کسی برائی کا دل کرے تو فوراً کہو معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اسی کی نشانیوں میں ہے یہ کہ رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور سجدہ اسی اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لے تو کرتے رہیں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن اور رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ اسی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ مرجھائی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی، یعنی وہ کھل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ اچھا جو چاہو کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نتیجے کے اعتبار سے جو فرسٹ آنے والا ہے وہ بہتر ہوگا، جو فیل ہونے والا ہے وہ اچھا جو چاہو کر لو، یقین جانو وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی، اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، یعنی پوری دنیا مل کے اس قرآن کا ایک لفظ نہیں، ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، نہ جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اور یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہے جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی، یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کر کیوں نہیں بتائی گئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قواعد بلند کرتے ہوئے بیت اللہ کی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں پر ایک رسول بھیجیے گا جو یہاں پر لوگوں کو آیتیں قرآنی سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان مشرکین مکہ نے بھی، کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ اگر سارے کے سارے نبی ادھر صدوم میں پیدا ہو گئے، کنعان میں پیدا ہو گئے، فلسطین میں پیدا ہو گئے، شام میں پیدا ہو گئے، یہاں مدین میں پیدا ہو گئے، اگر کوئی نبی ہمارے پاس آتا تو ہم بھی سنور جاتے، ہم بھی نیک بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کے پاس نبی آ گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان سے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ لو ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نبی بنا کے بھیجا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر میں کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتا تو یہ کہتے ہمیں کیا، اس کی ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم کیا کریں۔ تو اس کی آیتیں کھول کر کے کیوں نہیں بیان کی؟ یہ کیا بات ہے کہ قرآن اجمی اور پیغمبر عربی، تب بھی یہ اعتراض کرتے کہ جی پیغمبر عربی ہے اور بول یہ کون سی زبان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو انہی لوگوں میں سے پیدا کیا تاکہ مانوس بھی ہوں یہ اپنے نبی سے اور اہل زبان بھی ہو۔ کہہ دو جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے، اور یعنی ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے، یعنی اچھا۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی،
پھر اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو روز قیامت میں ہی سزا دینی ہے، اگر ہم یہ نہ طے کر لیتے تو ہم ابھی ان کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ اور حقیقت ہے کہ یہ سارے لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی بے چین کر کے رکھا ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صورت ختم ہونے والی ہے الحمدللہ۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ روز قیامت کہیں گے کہ اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، جہنمی کہیں گے۔ اور پھر یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں، یعنی کوئی خوشحالی دے دیں، تو لازماً یہ کہے گا یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ کیا کہے گا، یہ تو میرا حق تھا، مجھے پتا تھا یہ ملنا ہے مجھے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ضرور ملے گی، یعنی مجھے تو اللہ مجھ سے راضی ہے تو دے رہا ہے نا۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیا، انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور آخری آیات، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اور ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم لوگ خوشحالی میں ہوتے ہیں نا، تو میں سب کی بات کر رہی ہوں، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم بھی ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اور ذرا سی کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہو ذرا مجھے بتلاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائے جائیں گے، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یعنی ہم ایک منی کے ٹپکے سے پیدا ہوئے اور آج ہم ماشاءاللہ سے کتنے بڑے قد کاٹ نکال لیا، تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یاد رکھو یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو وہ ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رتی بھر کا بھی حساب رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں کہ میں نے اس کے متعلق لکھا تھا اور پتہ نہیں وہ کہاں کھو گیا، مجھے پتہ نہیں، یا فلاں کی زندگی کے حالات میں بھول گیا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہماری ایک ایک حرکت اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو۔ اللہم اس وقت الحمدللہ رب العالمین 24واں پارہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچا دیا، کل انشاءاللہ 25واں پڑھیں گے اللہ نے چاہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ربنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاک یہ ہمارے روزوں کو حقیقی روزہ بنا دیجئے، اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں
جو آپ نے سائمین سے وعدہ کیا اللہ پاک وہ ہم سے بھی وعدہ فرما لیں۔ اللہ پاک جو سائمین سے وعدہ کیا وہ ہم سے بھی وہ وعدے پورے فرما لیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جانے میں انجانے میں یا اللہ آمدن سہون جو گناہ کیا اس کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں رمضان اتنی تیزی سے جا رہا ہے، روزے اتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک کہیں یہ ہمارا آخری رمضان نہ ہو۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس رمضان میں ہمیں آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ پاک جیسے اصحاب کہف کے لیے آپ نے آسانیاں فرما دی تھی، اے اللہ پاک اس وقت کے ظالم بادشاہ سے بچا لیا تھا۔ اس وقت گناہوں کا دور ہی دور ہے، اے اللہ اس وقت گناہوں کا دور ہی دور ہے۔ اللہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بے حیائی ہوگی۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کے لیے، اے اللہ آنے والی نسلوں کے لیے رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک کوئی مسیحا ایسا بھیج دے، اے اللہ پاک کوئی ایسا راستہ دکھانے والا بھیج دے جو قدم قدم پہ ہمارے بچوں کو جو ہے گناہ کے کاموں میں ہلا کے رکھ دے۔ اے اللہ پاک ہماری نسلوں کو بچا لے۔ اے اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان کو بہترین اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریانہ، سواخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران۔ یا اللہ پاک اولاد دینا تیرے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ پاک سب کو اولاد دیتا ہے، ان کو بھی نیک نرینہ اولاد دے دے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن ان کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اہلیہ اعظم مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، بیٹی انم ان کو اپنے گھر میں رہنا بسنا، اپنے گھر کی برکتیں اور رحمتوں کو سمیٹنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک تمام جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ اور یا اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو اور ان کے گھر والوں کو اور مجھے اور میرے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، ان کے لیے بہترین در عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ان کے لیے بہترین طریقے سے بہترین کوئی حل عطا فرما دیجئے۔ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیجئے، دنیا اور آخرت میں بھی ان کو پرسکون کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک پور کی جوڑ کی ذہنی، جسمانی، روحانی شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بندے کو، یا اللہ ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، یا اللہ تمام علماء دین کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی،
اللہ پاک ندیم بھائی، عمیر، نازی، اندلیب، اہلیہ، حسین، عیشا، معظم، راشدہ، شمیم، یا اللہ عادل، نرگس باجی اور شزا نعیم، یا اللہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اہل اعظم، اہل رفیق مفتی ضیاء الدین عامر، بیٹی انم کو اپنے گھر میں رہنا بسنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں جو بچیاں اس وقت ہمارے بے نکائی ہیں اور گھروں میں ہیں، اللہ پاک ماں باپ امید سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے نیک بر اور نیک زوج عطا فرمائیے۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام اور سدرہ کے گھر، سدرہ اور سدرہ کے گھر میں جو بچیاں، ان کے لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے، ان کے جو بچے بچیاں ماشاءاللہ سے نکاح کی عمر تک پہنچی ہیں ان کے لیے یا اللہ بہترین زوج اور بہترین بر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا بہت فراڈ اور بہت دجل ہے، یا اللہ پاک اس دنیا میں اور ایسے گندے لوگوں سے، فراڈ لوگوں سے، یا اللہ دھوکہ دینے والے لوگوں سے ہمیں بچا لینا، اللہ ہر معاملے میں بچا لینا۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عیشا کو، عبداللہ کو اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو، اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو اچھا بہترین گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے در ہیں، جو بے گھر ہیں، جو اللہ بے ایمان ہیں ان کو ایمان عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے ہدایتیں ہیں ان کو بے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سال ہم کو مطاف میں بیٹھ کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک صفا اور مروہ کی سعی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین جنت کی کیاری میں بیٹھ کر اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر ان پر دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ بڑا دل خراب ہوتا ہے، ذرا سا کوئی دل دکھاتا ہے تو یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو زندگی رہ گئی ہے اس میں عزتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس زندگی کو گزارنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہاتھ پیر کی، جوڑ جوڑ کی، پور پور کی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ پاک زندگی صحت کے ساتھ، موت ایمان کے ساتھ، زندگی سعادت کے ساتھ، موت شہادت کے ساتھ عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ زندگی بھی صحت و ایمان کے ساتھ اور اللہ پاک موت بھی صحت اور ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ پاک ہمارے کردار کی اور ہمارے بچوں کے کردار کی حفاظت فرمائے گا، ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھیے گا۔ اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ان کی سحری اور افطاری کا بہترین سحری اور افطاری کا بندوبست فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ان کو پناہ گاہیں عطا فرما اپنی جناب سے۔ اے اللہ پاک ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک مسجد اقصی کے اندر اور اس کے صحن میں اللہ پاک دور دور تک مسلمانوں سے اس کو بھر دے اور بے خوفی کی اور آزادی کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، یا اللہ پاک نیتن یاہو کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان کے مامنین کو، ان کے لشکر کو، ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو غارت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے نیک حکمران عطا فرما دے پاکستان کے لیے۔ یا اللہ پاک بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے پاکستان میں۔ یا اللہ بے حیائی اور بے غیرتی، بے حیائی اور اللہ تبارک تعالیٰ بے ایمانی اور مہنگائی سے جان چھڑوا دے۔ یا اللہ پوری پاکستانی عوام کو اور مسلمانوں کو شعور عطا فرما دیجئے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں اور مشرقی ترکستان میں، چائنا میں، یا اللہ سارے مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص عطا فرما دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس پروگرام میں خوب برکت دے دے یا اللہ پاک۔ شام کا جو پروگرام ختم نبوت کا اور فلسطین کی حالات کا ہے اس میں بھی برکت عطا فرما دیجیے اللہ، ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔